لاسٹ ٹائم جو ٹاپک پڑھا تھا وہ ہم نے واحد، مثنیٰ اور جمع کے لحاظ سے یعنی عدد کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا تھا. ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا عدد کا، تو اس حوالے سے ہم نے واحد اور مثنیٰ دونوں چیزیں دیکھ لی تھیں. مثنیٰ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی جو عدد ہے اس کا تھرڈ جو ہمارا ٹاپک تھا. جیسے واحد ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، مثنیٰ پڑھ لیا، آج جو ہے انشاءاللہ ہم جمع پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سنگولر، پیئر اینڈ پلورل. تو ہم نے سنگولر اینڈ پیئر پڑھ لی ہے، آج انشاءاللہ ہم پلورل کیا ہوتا ہے عربک میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمع. جمع آپ کو پتہ ہے عربی میں پلورل کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں نا جو جمع ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کے ہمارے پاس جمع آتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمع سالم، یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے، اس کو بعض اوقات لوگ تکسیر بھی کہہ دیتے ہیں، نو پرابلم. جمع تکسیر یا جمع مکسر دونوں اسی کے نام ہے. جمع مکسر اور جمع یعنی جمع سالم اور جمع مکسر میں فرق کیا ہے، اب انشاءاللہ ہم نے وہ دیکھنا ہے. آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ جمع سالم کا رہے گا. جو جمع مکسر ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی 11th لیکچر ہے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. آج انشاءاللہ ہم جمع سالم کو سمجھیں گے اور اس کو پورا ختم کرنے کی کوشش کریں گے. سو آج ہیں جمع سالم. جمع سالم، واٹ از جمع سالم؟ جمع سالم بیسکلی وہ جمع ہوتی ہے جس میں جو واحد اسم ہے نا وہ اپنی اصلی صحیح اور سالم حالت میں موجود رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس واحد اسم ہے، لیٹ سے مسلمون. ٹھیک ہے نا، یہ واحد ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ مثنیٰ ہوگا مسلمانی، دو مسلمان، اور حالت رفع میں مسلمانی ہوگا، اور حالت نصب اور جر میں مسلمینی مسلمینی. اگین آپ کو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے انشاءاللہ، ضرور جا کے مثنیٰ والا ٹاپک جو ہے وہ لازمی دیکھیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو. آج ہم جمع پڑھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس سنگولر ورڈ ہے، مسلمون مطلب ایک مسلمان. ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں مسلمان جو ہے وہ سب کے لیے بولتے ہیں، ایک ہو، دو ہو یا تین ہو. اچھا، مسلمون ایک. اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کا وہ جو سنگولر ورڈ تھا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مسلمون ہے، اگر جمع ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اصل حالت پر موجود رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب دیکھیں، فار ایگزامپل میں کہوں مسلمون سے، آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے مسلمونہ. ٹھیک ہے نا، مسلمونہ. تو اس سچویشن میں دیکھیں کہ آپ کی جو پہلے تین لیٹر یا جو مطلب ورڈ تھا، میم سین لام اور میم، یہاں پہ بھی میم سین لام اور میم یہ ویسے کے ویسے آ رہے ہیں، مطلب یہ ٹوٹ نہیں رہا. جسے آپ جمع سالم آپ کہیں ساؤنڈ پلورلز جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ساؤنڈ پلورلز ہیں جس میں جو واحد اسم ہے جو سنگولر ہے وہ ٹوٹے نہ. ٹھیک ہے نا، ٹوٹے نہ سے کیا مراد ہے؟ ہم جمع مکسر میں پڑھیں گے کہ دیکھیں یہ کتاب ہے نا، کتاب، تو کتابن کی جمع ہوتی ہے کتبن. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو جمع ہے وہ ٹوٹ گئی، الف جو ہے وہ ٹوٹ کے غائب ہو گیا اور کتاب سے کتب بن گیا. تو یہ والی جو جمع ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مکسر. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کے ٹاپک میں پڑھیں گے. میں نے اس وجہ سے بتایا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دو قسم کی ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں، ایک جمع سالم. سالم آپ کو پتہ ہے صحیح اور سالم، سالمیت. ٹھیک ہے، صحیح اور سالم موجود رہے تو وہ جمع سالم ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی. ہم جو جمع سالم اگر دیکھیں تو ہم ابھی کیا پڑھے ہیں؟ جمع. ہمارے پاس جمع سالم اور جمع مکسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے جمع سالم دیکھا کہ جمع سالم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ قسم، اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی یہ دیکھیے کہ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں جو واحد اسم ہے، جیسے ہمارے پاس یہ مسلم تھا، واحد اسم اپنی اصلی حالت میں، اصل حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمونہ، تو اپنی اصل حالت میں یہ صحیح و سالم رہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جمع سالم کی. ٹھیک ہو گیا. اب بیسکلی ہمارے پاس جو جمع ہے نا سالم کے اندر، اگر میں یہاں پہ لکھوں جمع سالم، فوکس کیجیے انشاءاللہ جمع سالم. تو ہم نے پڑھا تھا اپنے جنس کے ٹاپک میں کہ ہمارے پاس دو جنس ہوتے ہیں، آیا مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہے نا، تو اس لحاظ سے مجھے دونوں کا جمع پڑھنا پڑے گا، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، کیونکہ ان دونوں میں ڈفرینٹ تبدیلیاں ہوتی ہیں. سو جمع سالم مذکر کا الگ ہے اور مؤنث کا. اگر میں یہاں پہ لکھ دوں جمع سالم
مذکر اسماء کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ہمارے پاس جمع سالم مؤنث اسماء کے لیے. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. ہم نے دیکھیں سب سے پہلے پڑھا کہ جو جمع ہے وہ عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جمع سالم ساؤنڈ پلورلز، اینڈ ایک ہوتا ہے جمع مکسر. وہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کی ٹاپک پڑھیں گے، آل دو کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ رہا جمع سالم اور جمع مکسر. پھر جمع سالم کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا مثال سے پہلے سمجھا دیا اور پھر اس کی ڈیفینیشن لکھوا دی. اور اب میں بتا رہا ہوں کہ اس ڈیفینیشن میں یعنی جمع سالم میں بھی ہمارے پاس بیسیکلی مذکر اور مؤنث دونوں کے ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ مذکر میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. تو ہمارا جو اب ٹاپک ہے وہ ہے جمع سالم مذکر، یعنی مذکر اسماء کے اندر ہم کیسے جو ہے اس کی جمع بنائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا فوکس کیجئے. جیسے کہ میں نے سب سے پہلا ورڈ دیا تھا، یاد رہے کہ اس میں بھی اپنی 3 حالتوں کو یاد رکھنا ہے اعراب کے ٹاپک کو. اور آج کا سوال جو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. تو حالت رفع میں کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ حالت رفع میں ہے اور نصب اور جر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، تو ہمارے پاس ورڈ ہے، لیٹ سے میں لے لیتا ہوں خالدن، ٹھیک ہے. خالدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدن، ٹھیک ہو گیا. حالت رفع میں بھی اگین جیسے کہ ہم نے مثنیٰ میں پڑھا تھا نا، اس کے 2 سٹیپس ہوں گے. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے جو آخری حرف ہے، یہ دال ہے آپ کا، اس کے اوپر جو بھی ہے اس کو مٹا کر اس سچویشن میں پیش دے دینا ہے، پیش دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خالدن تھا، تو اگر میں اس کو مٹا دوں تو یہ خالی، اور یہ جو پیش ہے اس کا میں کلر چینج کر کے لیٹ سے بلو کہہ دیتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا خالدو، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے کہ جو آخری حرکت ہے، آخری حرف ہے جو اس کے اوپر حرکت ہے، 2 ہیں 1 ہے، اس سب کو مٹا کے آپ نے سنگل پیش کر دینا ہے. تو وہ خالدن سے خالدو ہو گیا. پہلا سٹیپ یہ ہوگا، پیش دینا ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ دوسرا سٹیپ ہے کہ واو ساکن دینا ہے اور زبر والا نون. واو ساکن، یہ میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بتاؤں گا، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا. واو ساکن اور زبر والا نون. مطلب یہ، اگر میں اس کو بریکٹ میں لکھوں نا، یعنی واو کے اوپر سکون ہونا چاہیے اور نون کے اوپر زبر ہونا چاہیے، یعنی اس چیز کو میں نے یہاں ایڈ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کیا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا خالی. اگر میں اس کے اعراب لگا دوں اور باقی میں بلو سے لکھتا ہوں جو تبدیلیاں ہیں، یہ ہم نے پیش ڈالا تھا. اب اپنے واو ساکن، ٹھیک ہے، یعنی واو کے اوپر سکون آنا چاہیے اور نون زبر نہ. تو آپ اس کو پڑھیں تو یہ بن جائے گا خالدون، ٹھیک ہے. اب خالدون آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم مسلمون سے مسلمونہ کیا، یہ طریقہ آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا لیکن اب آپ کو مزید واضح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. سو خالدن سنگولر تھا، خالدون آپ نے کیا کیا، پہلے سٹیپ میں جو آخری آپ کی حرکت تھی وہ مٹا کے پیش کی، دوسرے سٹیپ میں واو اور نون ایڈ کر دیا زبر والا، ٹھیک ہے. خالدن سے خالدون. اگر میں ایک اور ایگزامپل لے لوں تاکہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے، لیٹ سے آئی ہیو فاسقن، ٹھیک ہے، فاسقن، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے، یہاں پہ آخری جو حرف ہے، لیٹر ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے، 1 پیش کریں تو بن جائے گا فاسقو. مجھے پتہ ہے الحمدللہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں، فاسقو، اور واو اور نون ڈال دینا تو یہ بن جائے گا فاسقون. ٹھیک ہو گیا، فاسقون، ٹھیک ہو گیا. اس طرح میں کہتا ہوں صادقن، آپ کہہ دیں گے صادقون، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے نا. اس طرح ظالمن، لیٹ سے ظالمن ظلم کرنے والا، تو ظالمون. بہت آسان ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو کچھ ورڈ دے رہا ہوں، الحمدللہ میں آپ کی ہوم ورک چیک کر رہا ہوں. اور یاد رہے کہ جب یہ ہمارے 4 ٹاپک ختم ہو جائیں گے، اعراب کا، جنس کا، عدد کا اور وسعت کا، یعنی ابھی تک ہم اعراب پڑھ چکے ہیں، جنس پڑھ چکے ہیں، عدد ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور جب وسعت ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں ایک ٹیسٹ ویڈیو بناؤں گا اور اس کی میں ترتیب بتاؤں گا آپ کا. انشاءاللہ میں ٹیسٹ لوں گا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ میں سے کتنوں کو کتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سو ابھی ہمارا وسعت کا ٹاپک پڑھا ہے اور عدد کا بھی، تو اس کے بعد یاد رہیے میں انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کروں گا کہ کب ہمارا ٹیسٹ ہے. چلیں، اچھا جی. تو ظالمون، ظالمون، اب میں آپ کو کچھ ورڈز دے رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ نے ان کو بنانا ہے ان کا حالت رفع میں، ٹھیک ہے. حالت رفع میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نصب اور جر میں بھی دیکھیں گے. اچھا، لیٹ سے آپ کا پہلا ورڈ ہے مشرکن. تو مشرکن کا آپ نے حالت رفع بنانا ہے، جمع میں کیا ہوگا. اور لیٹ سے مفسدن، مفسدن، ٹھیک ہے.
اور لیٹ سے میں آپ کو ایک اور ورڈ دے دوں اگر عابدن، ٹھیک ہے. ان تین یہ واحد ہیں اسماء، ان تین واحد اسماء کو آپ نے جمع سالم بنانا ہے، اور یہ تینوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے نا. مذکر سے مراد کیا ہے؟ جب میں نے لکھا تھا نا جمع سالم مذکر، کہاں ہے؟ یہ ہے جمع سالم مذکر. تو خالد مذکر تھا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مذکر ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ان جتنی بھی کیٹیگریز مؤنث کی ہیں اس میں اس کو گھمائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے. اگر آپ نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے تلمیزن لاسٹ ورڈ بتایا تھا تو اس کے آگے کیا آ گیا تھا؟ تلمیزاتن. تو خالدن کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ خالدتن. ابھی ہم انشاءاللہ مؤنث پہ آتے ہیں. خیر، حالت رفع میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ حالت رفع میں آپ نے کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے پیش دینی ہے اور پھر واو اور نون والا زبر دینا ہے، ٹھیک ہے. میں یہ حالت رفع والا بھی آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، فی الحال غور کیجیے. حالت نصب میں کیا ہوگا؟ حالت نصب میں یہاں جگہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا تبدیلی آتی ہے. اچھا، لیٹ سے میرے پاس اگین خالدن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، خالدن. اب حالت جو نصب ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بیسکلی آپ پہلا سٹیپ جو ہے وہ زبر نہیں دیں گے بلکہ زیر دیں گے. زیر دینا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ خالدن سے کیا بن جائے گا؟ آخری لیٹر سنگل پیش بھی نہیں بلکہ سنگل زیر، تو یہ بن جائے گا خالدی، ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا حالت نصب میں؟ دوسرا سٹیپ ہوگا ہمارے پاس، ہم نے یا ساکن اور اگین زبر والا نون، وہاں پہ واو ساکن تھا، یہاں پہ یا ساکن اور زبر والا نون. میں لکھ کے بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ آپ نے بیسکلی یہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ. تو اب اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں تو یہ بن جائے گا خالی، میں بلو کلر سے تبدیلی لکھ دوں تو یہ چیز آپ نے ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے. سو خالدینہ. تو ایک ہماری سچویشن تھی خالدونہ کی اور ایک ہے خالدینہ. ابھی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھائی اس میں فرق کیا ہوتا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. البتہ یہ لکھ لیجئے کہ یہ نصب اور جر میں بھی یہی حالت رہے گی. جیسے مثنیٰ میں آپ نے کہا تھا نا قلمانی حالت رفع ہے، قلمینی اور قلمینی دونوں حالت نصب اور جر ہیں. اسی طرح خالدونہ حالت رفع ہوگا، خالدینہ اور خالدینہ حالت نصب اور جر دونوں رہے گا. اصل میں بیسکلی اگر میں یہاں آپ کو لکھواؤں، ہمارے پاس ہوتی ہے حالت رفع، پھر ہوتی ہے حالت نصب اور پھر ہوتی ہے حالت جر. سنگولر ورڈ لے لیتا ہوں، میرے پاس تھا خالدن، خالدن. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ واحد ہوتا ہے تو دو پیش سے ہم یا سنگل پیش سے ہم حالت رفع بتاتے ہیں. خالدن حالت رفع میں ہے، نصب میں دو زبر اور ایک الف خالدن، اور جر میں خالیدن، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم نے کہا کہ رفع میں یہ ہو جائے گا خالدونہ. ہم سوری اگر آپ کو پیچھے بکروں کی آواز آ رہی ہے، یہ جو جس وقت ہی ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں پہ بڑی عید آ گئی ہے، سبحان اللہ. آپ لوگ پتہ نہیں کس ٹائم پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. سو خالدونہ حالت رفع میں اور خالدینہ حالت نصب میں، اور اسی طرح خالدینہ حالت جر میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دونوں حالتیں اس کی نصب اور جر ایک جیسی ہیں. اب آپ کا سوال یہ پیدا ہوگا کہ خالدونہ اور خالدینہ میں فرق کیا ہے؟ اگین آپ کا سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوا تھا، خالدن اور خالدن یا خالدین میں فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں تھا، معنی اس کا سیم ہی رہتا ہے. یہ بیسکلی اعراب اسی کو کہتے ہیں، یہ اعراب ہی ہے نا حالت رفع نصب اور جر. ٹھیک ہے، جملے میں خالدینہ سے دیکھیں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. ہمارے پاس بھی نا دو طرح کی جمع ہے اردو میں. ہم بعض اوقات کہتے ہیں چھٹیوں اور بعض اوقات کہتے ہیں چھٹیاں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دونوں جمع ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم یہ دو کیوں کہتے ہیں؟ بیسکلی جملے کی مناسبت سے. تو اگین جملے کی مناسبت سے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہمیں چھٹیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں چھٹیاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں چھٹیوں ہو گئی ہیں. آپ کو آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ میں نے چھٹیوں بولنا ہے یا چھٹیاں، آل دو کہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ جمع کے ہیں. اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم چھٹیاں پر جا رہے ہیں. تو سیم میٹر یہیں پہ ہی ہے، خالدونہ یا خالدینہ. اور جتنے بھی ہم دو طرح کے دیکھتے ہیں جمع، تو خالدونہ بھی جمع ہے، خالدینہ اور خالدینہ بھی جمع. ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں اونا کی آواز سے آتا ہے،
اور نصب اور جر میں اینا اور اینا کی آواز سے. یہ بیسکلی آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اونا آواز آ رہی ہے جمع میں تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت رفع کی آواز ہے. اونا، اگر میں یہاں پہ لکھ دوں تو اونا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ واحد میں جب اسم واحد ہوتا ہے تو ہم دیکھیں اعراب جو ہے اس کی یہ اس طرح حرکات سے پہچانتے ہیں، ان. لیکن جب وہ مثنیٰ بنتا ہے، مثنیٰ بھی ہم نے دیکھیں آواز سے پہچانا تھا، قلمانی. تو مثنیٰ میں آنی جو تھا وہ رفع کی آواز تھی، اور عینی اگر میں آپ کو ریوائز کراؤں، اور عینی یعنی قلمینی اور قلمینی، عینی آواز جب آ رہی تھی تو آپ کہیں گے کہ یہ نصب یا جر میں دونوں میں ایک ہی آواز ہے، تو یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی. جمع میں کیا ہو رہا ہے کہ اونا، خالدونا، مسلمونا، کافرونا، ٹھیک ہے، فاسقونا. یہ اونا آواز جب آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت رفع والی آواز ہے. اور اگر آپ سنیں خالدینا، اینا آواز، ٹھیک ہے، زیر اینا آواز، وہاں پہ عینی تھا، یاد رکھیے گا، یہاں عینی ہے، یہاں اینا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. ابھی میں انشاءاللہ ایک مسلم چارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بناتا ہوں تو آپ کو باتیں کلیئر ہو جائیں گی. میں پورا کا پورا ایک چارٹ بناتا ہوں سنگولر سے لے کے جمع تک. اچھا، جیسے کہ خالدینہ یا کافرینہ یا خاسرینہ، اینا اگر آواز آ رہی ہے تو اینا سے مراد یا تو وہ حالت نصب ہوگی جمع میں یا تو وہ حالت جر ہوگی جمع میں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ ان دونوں کی حالتیں سیم رہتی ہیں. تو یہ ہمارا بیسکلی جمع مذکر اور سالم کا ٹاپک تھا. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اگر ہم آئیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع سالم وہ جو کہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جن میں جو اسم ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے مسلمون سے مسلمونہ، بس کچھ ایڈ ہو جاتا ہے اینڈ میں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، جمع سالم مذکر میں بھی ہوتا ہے اور مؤنث میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو مذکر ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا. خالدن ہمارا مذکر ایک ورڈ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ رفع میں وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر پیش دیں گے آخری لیٹر کے اوپر، اور پھر ہم اس کو واو اور نون سے ایڈ کر دیں تو خالدن سے خالدونہ. اس طرح فاسقن سے فاسقونہ، صادقن سے صادقونہ. یہ آپ سارا طریقہ دیکھ لیا. اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا کہ ہم آخری جو لیٹر ہے اس پہ پیش نہیں بلکہ زیر دیں گے اور یا ساکن اور نون زبر کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، خالدینہ. تو اگر میں خالدون کی تینوں حالتوں بتاؤں تو یہاں دیکھیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، خالدونہ حالت رفع میں، خالدینہ حالت نصب میں، اور خالدینہ ہی حالت جر میں. اس طرح فاسقونہ، فاسقینہ، فاسقینہ، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. ٹھیک ہے. مشرکونہ، مشرکینہ، مشرکینہ. یہ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہوگی. میرے ساتھ بولیں. لیٹس سے صادقن تھا ہمارا سنگولر ورڈ، تو یہ صادقونہ بولیں، صادقونہ، صادقینہ، صادقینہ. کاذبونہ جھوٹ بولنے والے، کاذبینہ، کاذبینہ. ظالمونہ ظلم کرنے والے، ظالمینہ، ظالمینہ. ٹھیک ہے. وارثونہ وارث جو ہوتے ہیں، وارثونہ، وارثینہ، وارثینہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تو تھا ہمارا جمع مذکر سالم. اب آ جاتے ہیں ہمارا جمع مؤنث سالم کے اوپر. چھوٹا سا ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ جمع سالم کا جو ہے نا ٹاپک وہ ختم کر دیں. سو اب ہے ہمارے پاس جمع سالم مؤنث. ہم اسی ورڈ کو جو ہے مؤنث بناتے ہیں. ہمارے پاس ورڈ تھا خالدن. اب مجھے بتائیں کہ خالدن کی مؤنث کیا بنے گی. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ اگر صفت وغیرہ ہو تو اس میں ہم سمپلی گول تا کے ساتھ مؤنث بنا دیتے ہیں. تو یہ خالدن سے مؤنث کیا بنے گی؟ خالدتن. سب سے پہلا کام تو یہ کریں نا آپ، کیونکہ ہم نے مؤنث کو دیکھنا ہے. تو یہ خالدتن، جیسے تلمیذ سے تلمیذتن، استاذ استاذتن. ٹھیک ہے. کافرن سے کافرتن. تو اگر آپ نے مؤنث بنانی ہے تو گولتا لگا دیں. تو خالدن سے خالدتن. سب سے پہلے کام ہم نے یہ کیا کیونکہ ہم مؤنث کی جمع سالم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ورڈ ہے جس کو ہم نے جمع بنانا ہے وہ ہے خالدتن، ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے. خالدتن. اب اس میں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں، رفع حالت میں، اس میں بھی ہم نے بیسکلی دو حالتیں دیکھنی. حالت رفع میں ہم اس کو کیسے بنائیں گے جمع؟ پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگین اس میں بھی دو سٹیپس ہیں. میں سٹیپس لکھوا رہا ہوں آپ کے نوٹس کے لیے. جب آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا نا انشاءاللہ، تو جیسے ابھی آپ نے دیکھیں جلدی سے کیا، فاسقون، فاسقین، فاسقین، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن نوٹس کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اس میں کیا ہوگا؟ بہت ہی سمپل ہے. آپ نے بیسکلی حالت رفع میں کیا کرنا ہے کہ ایک ہی میں سٹیپ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے آتن ایڈ کر دینا. ٹھیک ہے. آتن رفع میں. فار ایگزامپل یہ خالدتن ہے نا، اگر میں یہاں اس کو لکھوں خالدتن. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا کہ جو اس کا جو
گول تا ہے اس کو میں ریموو کروں گا اور یہ آتن ڈال دوں گا، تو یہ بن جائے گا خالی آتن. ٹھیک ہے، تو خالداتن اس طرح سے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پہ اسٹیپ لکھ دوں جو میں نے آپ کو کہا ایک لفظ میں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ بیسکلی سب سے پہلے ہم نے یہ جو تا ہے نا، یہ جو گول تا ہے، اس کو ہم نے اس بڑے تا میں جو پورا تا ہے اس میں نا کنورٹ کر دینا ہے. سو خالداتن سے خالداتن الف ڈال کے. اس طرح لیٹ سے میں کہتا ہوں مسلماتن، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، یہ مسلماتن. ٹھیک ہو گیا، آپ نے اس تا کو کھول کے لکھ دیا اور الف اور دو پیش ڈال دیے، مسلماتن. صابراتن سے صبر کرنے والے سے آپ کو پتہ ہے یہ بن جائے گا صابراتن. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو تا تھی اس کو اس تا میں کنورٹ کر دیا، کھول کے لکھ دیا اور اس سے پہلے آپ نے ایک الف ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا صابراتن. میں آپ کو کچھ ورڈز دیتا ہوں، آپ نے ان کو کرنا ہے. لیٹ سے حافظتن، اور دو ہی دیتا ہوں جنتن. جنتن بھی مجھے بتائیں کہ کیسے ہوگا. سمپلی وہی کام ہے، اس تا کو کھول کے لکھ دیں اور الف اور تا کے اوپر دو پیش. تو یہ تو تھی حالت رفع. حالت نصب اور جر میں ایک ہی رہے گی اس کی سچویشن. وہاں پہ ہم نے یہاں پہ آتن کہا ہے، وہاں پہ آتن کہیں گے، نصب میں بھی اور جر میں. ٹھیک ہے نا، نصب اور جر دونوں میں. پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ابھی میں چارٹ بنواتا ہوں تو آپ کو بہت باتیں کلیئر ہو جائیں گی. تو اگر نصب میں حالت ہوگی تو وہ بن جائے گا مسلماتن تھا نا، تو یہ بن جائے گا مسلماتن. اگر میں یہاں لکھ دوں نصب، یہاں لکھ دوں جر، تو جر میں بھی مسلماتن. اب دیکھیں، اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ جو نصب ہے وہ دو زبر ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اعراب حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، یہ جمع سالم مؤنث کا ہے تو یہ دو زیر کے اوپر نصب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور دو زیر کے اوپر ہی جر میں آ رہا ہے. اس طرح میں کہتا ہوں کافراتن نصب میں بھی اور کافراتن جر میں بھی. ان کی رفع کیا تھی؟ اگر میں یہاں پہ رفع بھی لکھ دوں رفع، تو یہ مسلماتن. آتن، اگر آتن آواز ہے، یاد رہے میں نے مثنیٰ میں کہا تھا کہ آنی آواز آنی چاہیے، جمع سالم میں نے کہا اونا آواز آنی چاہیے، اور جمع سالم مؤنث میں آتن ہے، اگر تا کے اوپر پیش ہے آتن تو آپ کہیں گے یہ رفع کی آواز ہے. اور اگر آتن ہے، ٹھیک ہے نا، دو زیر ہے، تو وہ نصب اور جر کی آواز ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ. تو یہ بیسکلی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جمع کا تھا، جمع سالم ہم نے آج دیکھا. میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے جلدی سے ریوائز کرتا ہوں اور پھر ہم ایک چارٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں. ہم نے دیکھا کہ جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے واحد پڑھ لیا، مثنیٰ پڑھ لیا. آج جو ہمارا جمع تھا، جمع ہم نے دیکھا دو طرح کے ہوتے ہیں، آیا جمع سالم یا جمع مکسر. جمع مکسر کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ پلورلز، جس میں جو اسم ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اینڈ میں کچھ لگ جاتا ہے، اس کے اوریجنل اسم کے اندر ہم کوئی چھیڑخانی نہیں کرتے. پھر میں نے کہا کہ جو جمع سالم ہے، ہم نے جنس میں پڑھا تھا کہ جو جنس ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث. تو یہ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث ڈفرینٹ ہیں. تو جمع مذکر سالم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم حالت رفع میں واو اور نون ڈال کے اور یا اور نون ڈال کے کس طرح حالت رفع اور نصب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں ایک چارٹ بناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مزید. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ مؤنث بنتا ہے تو ہم آتن آواز حالت رفع کی کہتے ہیں اور آتن حالت نصب اور جر کی. کلیئر ہو گیا. اب میں ایک ورڈ لیتا ہوں بیسکلی، اس کا میں آپ کے ساتھ پریکٹس کرتا ہوں. میں جلدی سے ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں. جی یہ دیکھیں، ہمارے پاس بیسکلی یہ میں نے حالتیں لکھ دی یہاں پہ، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ یہاں تک جو ہے میں نے لکھ دیا کہ یہاں تک جو ہے وہ آپ کے مذکر رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں اگر لائن ڈالوں ٹیڑھی میڑھی سی، اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب لیٹ سے میں اس میں ایک ورڈ ڈالتا ہوں مسلیمن. ٹھیک ہے، اب واحد اسم ہے تو واحد دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ مسلیمن ہوتا ہے. اور من سے مراد کیا ہے؟ حالت رفع میں دیکھیں اس کے اوپر دو پیش آتے ہیں. اسی کی حالت نصب کیا بنے گی؟ میں یہاں لکھتا ہوں، تو یہ بن جائے گا مسلیمن، دو زبر اور ایک الف. ٹھیک ہے، اور اس کی حالت جر کیا بن جائے گی؟ مسلیمن. بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں اس کے اعراب ڈال دوں ساتھ میں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو واحد تھا مسلم، تو مسلمن حالت رفع میں، ٹھیک ہے، مسلمن حالت نصب میں اور مسلمن حالت جر میں. اب اسی کا میں مثنیٰ بناؤں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلمن کا مثنیٰ کیسے بنے گا. اس میں آپ آنی آواز کہتے ہو، تو حالت رفع میں یہ بن جائے گا مسلیمانی.
ہم مسلمان جمع میں کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں مسلمانی، آنی آواز آ رہی ہے نا، آنی، اوپر سے نیچے دیکھیں آنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثنیٰ میں آتا ہے. تو مسلمانی یہ حالت رفع ہوگی، مسلمینی حالت نصب ہوگی، اور مسلمینی ہی حالت جر ہو گئی. حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں مثنیٰ میں. سو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. ٹھیک ہے. اب مسلمون کی جمع کیا بنے گی؟ اب ہم نے ابھی دیکھا ہوتی ہے مسلمونہ، میں نے کہا تھا نا حالت رفع میں، تو دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. سو مسلمونہ حالت رفع ہو گئی. حالت نصب ہم نے دیکھی کیا بنتی ہے؟ مسلمینہ. آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ مسلمینی اور مسلمینہ کافی ملتا جلتا ہے. دو اس میں تبدیلیاں ہیں کہ جو مثنیٰ ہے نا اس میں یہاں دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، یہ رہا، یہاں میم کے نیچے زیر ہے، وہ مسلمینی ہے، یہ مسلمینہ ہے. یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے. سو یہ فرق ہے. سو مسلمینہ، اگر اینہ آواز دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ جمع ہے. سو مسلمینہ حالت نصب ہوتی ہے، اور سوری میں کلر واپس ہوئی ایڈ کروں، مسلمینہ ہی حالت جر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگین جمع میں بھی جو نصب اور جر کی شکلیں ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثنیٰ میں بھی جو نصب اور جر کی شکلیں ہیں وہ ایک ہیں. جیسے ہم نے رفع دیکھا تھا نا آپ کا اگر یاد ہو، سبحان اللہ، ایک وقت میں ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف، تو اس میں بھی یوسفو حالت رفع تھی، یوسفا یوسفا، تو نصب اور جر کی جو شکل تھی وہ ایک جیسی تھی. تو اس طرح مثنیٰ اور جمع میں بھی جو نصب اور جر کی شکل ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. اگین اس میں ہم کیسے پہچانیں گے میں آگے چل کے بتاؤں گا. اچھا، مسلمن کی مؤنث کیا بنتی ہے؟ مسلمتن. ٹھیک ہے، یہ اس کی مؤنث ہوگی مسلماتن. تو تن ہے تو مطلب حالت رفع میں ہے. مسلمہ تن. اب آپ مجھے بتائیے کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف آئے گا؟ ہم نے ایک ایکسیپشن پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر وہ اسم گولتا پر ختم ہو رہا ہے نا تو دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گا. تو دیکھیں مسلمتن ہے تو مسلمتن دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گا. تو حالت جر کیا ہو جائے گی؟ مسلمہ تن. ٹھیک ہو گیا. سوری یہ تا کا یہ وہاں پہ. اچھا، مسلمتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ سمپل، تا کے آگے آپ نے الف لام لگانا ہے، سوری الف نون لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمتانی. مسلمہ تانی حالت رفع میں، عینی آواز آپ نے یہاں لے کے آنی ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمہ تینی. ٹھیک ہے. اور مسلمہ تینی، مسلمہ تینی، عینی آواز یہاں پہ بھی آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب مسلمتن کی جمع کیا بنے گی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا الف اور تا کھول کے لکھ دینا ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمتن سے مسلماتن. اگر تا کے اوپر دو پیش ہیں تو حالت، یہاں دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے، تو اگر اس کے نیچے دو زیر آ رہی ہیں مسلماتن تب بھی یہ نصب ہے، اور اگر مسلماتن پھر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تب بھی جر ہے. تو اس میں دیکھیں نصب میں دو زیر آ رہے ہیں، یہ بڑا عجیب بات ہے. although ہم نے دیکھا کہ نصب میں دو زبر ہوتے ہیں عموماً، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعراب حرکات نہیں ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی. یہ میں نے آپ کے سامنے ڈرا کر دی ہے، آپ کوشش کیجئے